چاہے خوشامد کے طور پر ہی صحیح، سب لوگ 3 بچوں کی تعریف کیے جا رہے تھے۔ انہی تعریفی جملوں کے بیچ مسز ہاشوانی کی باتیں سب سے زیادہ نمایاں ہو گئیں۔ سب کی نظریں ایک ساتھ ان پر جم گئی تھیں۔ مسز ہاشوانی نے گلا کھنکار کر صاف کیا۔ ویسے بھی وہ پہلے ہی سالس کو ناراض کر چکی تھی، تو اب سوچا کہ کیوں نہ پوری طرح کھل کر بات کی جائے۔ کیا ہوا؟ سب مجھے ہی کیوں گھور رہے ہیں؟ ان تینوں بچوں کو ہی دیکھ لو۔ حارث تو شروع سے سالس کے ساتھ پلا بڑا ہے اور چھوٹی عمر سے ہی بہترین تعلیم حاصل کی ہے، لیکن شمائل، وہ تو پروین کے ساتھ پلی بڑی ہے۔ آپ سب کو تو پتا ہے پروین کا ماضی کیسا رہا۔ وہ تو کیلیفورنیا جیسے چھوٹے سے علاقے میں پلی ہے۔ وہاں کی تعلیم اور نظریے کہاں ہیں؟ بھلا ایسے ماحول میں پرورش پانے والی بچی حارث جیسے معیار کی کیسے ہو سکتی ہے؟ شمائل کی پرورش کسی طور پر بھی حارث کے برابر نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سیدھا شمائل کی طرف دیکھا۔ بیٹا، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، لیکن تمہیں زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ روز کھیل کود اور گیمز میں وقت ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے، مگر خیر ہے، اس میں تمہارا قصور نہیں۔ تمہیں بڑھنے کے لیے موزوں ماحول ہی نہیں ملا۔ یہ بات سب جانتے تھے کہ اگرچہ پروین اسمتھ خاندان کی بڑی بیٹی تھی، مگر اس نے اپنی پرورش کیلیفورنیا کے ایک چھوٹے علاقوں میں کی تھی۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ پروین ہی اصل میں اینٹی تھی، اور ڈاکٹر زیب کے شاگردہ بھی۔ سب کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن انہیں اس کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے کوئی بھی اس کے ماضی کو موضوع گفتگو نہیں بناتا تھا۔ مگر آج مسز ہاشوانی نے یہ سب کچھ کھلے عام کہہ ڈالا تو سب لوگ بے اختیار شمائل کو دیکھنے لگے۔ چھوٹی سی بچی بڑی نزاکت سے وہاں کھڑی تھی۔ اس نے سفید پرنسس والا فراک پہنا ہوا تھا اور بالوں میں چھوٹا سا ہیرا جڑا کلپ لگا تھا۔ جہاں سے بھی دیکھو وہ نہایت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ شمائل نے اپنی بڑی بڑی سی آنکھیں جھپکائیں، مگر اس کے چہرے پہ سنجیدگی اتر آئی۔ اچانک اس سے یاد آیا کیسے اس کے بھائی اسے ہر روز پڑھائی پر مجبور کرتا تھا۔ اس وقت بھائی ہمیشہ آہ بھرتے ہوئے کہتا تھا، تمہیں چاہیے کہ امی کا سر نہ جھکاؤ۔ اس وقت وہ یہ سوچتی تھی کہ میں تو اتنی پیاری اور معصوم ہوں، میں امی کا مان کیسے توڑ سکتی ہوں؟ لیکن آج اسے یہ بات سمجھ آئی۔ یہ سب لوگ اصل میں اسے اور اس کی ماں کو نیچا دکھا رہے تھے۔ یہ سوچتے ہی بچی آگے بڑھی، گردن اکڑا کر سیدھی مسز ہاشوانی سے پوچھا، دادو جی، کیا آپ ہمیشہ سے اچھے ماحول میں پلی ہیں؟ مسز ہاشوانی، جو ایک رئیس گھرانے کی بیٹی تھی، فوراً غرور سے بولی، جی ہاں، بالکل۔ شمائل نے فوراً گردن سکیڑ لی اور معصومیت سے پوچھا، تو پھر میں تو ایسے ماحول میں پلنا نہیں چاہتی، کیونکہ اگر اچھے ماحول میں پلنے سے کوئی اتنا بے تکی باتیں کرنے والا اور دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانے والا بن جائے تو مجھے ایسا نہیں بننا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا منہ ہاتھوں سے ڈھانپ لیا اور فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اوف، مجھے تو آپ سے دور رہنا چاہیے، کہیں آپ کی عادتیں مجھ میں نہ آ جائیں۔ ممی کہتی ہیں دوسروں پر انگلی اٹھانا اچھی بات نہیں۔ سب مہمان ایک لمحے کے لیے سن رہ گئے۔ یہ حقیقت تھی کہ اچھے گھرانوں کے طور طریقوں میں یہ بات شامل تھی کہ دوسروں پر تنقید نہ کرو، لیکن اصل میں نیو یارک کے رئیس گھرانوں کی عورتیں اکثر فارغ رہنے کی وجہ سے ایسے ہی چغلیاں اور بحثیں کرتی رہتی تھیں۔ لیکن آج ایک چھوٹی سی بچی کی معصوم مگر پکے الفاظ نے سب کو خاموش کر دیا۔ سب کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی، شمائل کی پرورش ہرگز غلط ماحول میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ تو بہت باادب اور سمجھدار تھی۔ مسز ہاشوانی کا غصہ اور پورا بدن کانپنے لگا، مگر پھر بھی وہ طنز کے لہجے میں بولی، شمائل، میں تمہاری رشتہ دار ہوں، اس لیے تمہاری فکر کرتی ہوں۔ اگر یہ دوسروں کا معاملہ ہوتا تو مجھے کیا پرواہ تھی، لیکن اگر تمہیں یہ میرا پیار اور تربیت بری لگتی ہے تو ٹھیک ہے،
میں تم سے معافی مانگ لیتی ہوں. بس افسوس ہے کہ آج کل کے بچے ذرا سی بات پر بڑوں کی عزت نہیں کرتے. یہ کہہ کر وہ دراصل شمائل کو ہی بدتمیز اور بڑوں کا نافرمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی. یہ سن کر حارث آگے بڑھا. اس نے آنکھیں سکیڑی اور پرسکون لہجے میں بولا, مسز ہاشوانی, آپ کس خاندان سے ہیں؟ مجھے تو کبھی معلوم ہی نہیں ہوا. کیا آپ واقعی ہمارے رشتہ دار ہیں؟ مسز ہاشوانی فوراً بولی, تمہاری پردادی میری پھوپھی تھی, اس حساب سے تو میں تمہاری رشتہ دار ہوئی نا. حارث چند لمحے کے لیے خاموش رہا, پھر ہلکا سا مسکرایا اور نہایت شائستگی سے کہا, اچھا, تو پھر یہاں موجود سب لوگ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں؟ یہ جملہ سن کر سب مہمان چونک گئے, کیونکہ حقیقت یہی تھی, جو بھی لوگ یہاں موجود تھے سب نیو یارک کے پرانے اور بااثر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے, لیکن رشتہ داری یہ تو بالکل زبردستی کی تعویل تھی. حارث کی یہ بات مسز ہاشوانی کے منہ پر ایک تماچے کی طرح لگی. ان کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی اور وہ خاموش ہو گئی. اسی لمحے ایان اور ثالث اوپر سے نیچے اتر آئے. مسز ہاشوانی نے فوراً زبان بند کر لی. ایان اور ثالث بچوں کے قریب آ گئے اور انہیں تحفے دینے لگے. ایان نے حارث اور زینڈر دونوں کو اپنی کمپنی کے حصے تحفے میں دیے. صرف ایک جھٹکے میں ہی 5% شیئرز دونوں بچوں کے نام کر دیے گئے. دونوں لڑکوں کو نہایت قیمتی اور انمول تحفے ملے تھے. جیسے ہی شیئرز دیے گئے, ہر طرف رشک اور تعریف کی لہر دوڑ گئی. اسمتھ کارپوریشن کی مارکیٹ ویلیو کھربوں ڈالرز میں تھی. اتنی بڑی کمپنی کے صرف 5% شیئرز ہی زندگی بھر خرچ نہ ہونے کے برابر دولت کے مالک بنا دیتے تھے. ایسے میں سب سوچ رہے تھے کہ ایان شمائل کو کیا تحفہ دیں گے. جب سب کی نظریں ایان پر مرکوز تھی تو انہوں نے شمائل کی طرف رخ کیا. اسے بھی اتنے ہی فیصد شیئرز دیے, پھر ایک نہایت نفیس ڈبہ نکالا. جب ڈبہ کھولا تو اندر کبوتر کے انڈے کے برابر ایک ہیرا جگمگا رہا تھا. ایان نے اسے شمائل کے حوالے کرتے ہوئے کیا, یہ ہارٹ آف دی اوشن ہے, چند سال پہلے نیلامی میں جیتا تھا. آج میں تمہیں دے رہا ہوں شمائل, اچھا لگا نا؟ شمائل کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں. ہاں, جی ہاں, بہت پسند آیا. ایان مسکرا کر مطمئن ہوئے. مجمع ایک لمحے کو حیران رہ گیا. پھر ایک دم شور کی لہر دوڑ گئی. یہ نگینہ تو حد درجے نایاب تھا. کتنے ہی گھرانے اسے حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے, لیکن آج وہ ایک 5 سالہ بچی کے ہاتھ میں تھا. سب کی نظریں رشک سے بھر گئیں. کتنی خوش نصیب ہے شمائل. اسی لمحے کسی نے آہ بھری اور کہا, اوہ افسوس, اصل میں ایسے 2 ہیروں کا جوڑا تھا. یہ ایک ہے, دوسرا آج تک لاپتہ ہے. دوسرا بولا, ایک ہی کافی ہے. یہ صرف اسمتھ جیسے بڑے بزنس والے خاندان ہی جیت سکتے ہیں. مہدی کے علاوہ بھلا کون اتنی دولت رکھتا ہے؟ جہاں لوگ شمائل کی تعریفوں میں مصروف تھے, وہیں کچھ لوگ مسز ہاشوانی کے بچوں کے ڈانٹنے کے انداز پر طنز کرنے لگے. چاہے شمائل نے کیلیفورنیا میں کیسا بھی وقت گزارا ہو, لیکن جس دن وہ نیو یارک آئی, سونے چاندی کے محل میں رہنا شروع کر دیا. اور پھر ثالث اپنی بیٹی پر جان چھڑکتا ہے. وہ یقیناً نیو یارک کی سب سے لاڈلی شہزادی ہے. ان کے تھیکے جملے مسز ہاشوانی کے دل پر تیر کی طرح لگے. وہ فوراً بولی, چاہے جو مرضی کہہ لو, حقیقت یہ نہیں بدل سکتی. اس نے اپنی ابتدائی تعلیم غربت میں گزاری, اور اس نے اپنی زندگی بھی غربت میں گزاری ہے. بچے کی شخصیت تو 5 سال کی عمر تک بن جاتی ہے. کچھ مہمان ناپسندیدگی سے بولے, یہ بھی تو صحیح نہیں ہے. غربت کہاں؟ سنا ہے ان کا گھرانہ وہاں بھی خوشحال تھا. واقعی کیلیفورنیا والے اسمتھ نیو یارک کے اسمتھ جتنے امیر نہیں تھے, مگر سالانہ کروڑوں ڈالر کماتے تھے. جی یہ کیسے غریب ہوئے؟ مسز ہاشوانی نے لب بھیج کر طنزیہ کہا, اگر امیر تھے تو پھر میں ان کے رشتہ داروں کو تحفہ دیتی, کیوں نہیں دیکھ رہی؟ سب مہمان خاموش ہو گئے. زیادہ تر لوگوں نے تحفے موقع پر ہی پیش کر دیے تھے. ایان جیسے قریبی فرد نے تو ہنگامہ برپا کر دیا تھا, مگر واقعی پروین کے پرانے گھرانے کی طرف سے کچھ نہیں آیا تھا.
اسی سوچ میں مسز ہاشوانی کی نظر بھیڑ میں کھڑی سوہا پر پڑی۔ سوہا پروین کی کزن تھی۔ کیلیفورنیا میں رہتے ہوئے پروین کے ساتھ اچھی بنتی تھی۔ پروین کی پھپھو نے دوری اور اپنے بھائی کا کاظم کے ظلم کے باعث آنے سے انکار کر دیا تھا، مگر نمائندہ بنا کر سوہا کو بھیجا تھا، جو نیو یارک میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ سوہا بچوں کے لیے لیگو سیٹس لائی تھی اور اس وقت انہیں سنبھالے کھڑی تھی۔ مسز ہاشوانی، جو پہلے ہی پروین پر نظریں جمائی ہوئی تھی، فوراً طنز میں ڈوبی آواز میں بولی، اوہ، تو تحفے بالکل نہیں آئے؟ یہ بات نہیں مسز بلیک، آپ پروین کی کزن ہیں نا، آپ کی والدین کی خالہ ہیں۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ سوہا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا اور تحفہ چھپانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ پروین کے لیے کتنی شرمندگی کی بات تھی۔ اتنی قیمتی تحفوں کے سامنے یہ لیگو سیٹ بالکل بھی جچتا نہ تھا، لیکن جتنا وہ چھپانے کی کوشش کرتی، اتنا ہی مسز ہاشوانی آگے بڑھتی۔ تو بتائیے نا، تینوں بچوں کے لیے کیا تحفے لائی ہیں آپ؟ سوہا خاموشی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، مگر لیگو کے بڑے ڈبے چھپائے نہ چھپے۔ مسز ہاشوانی نے فوراً اشارہ کیا، ہائے اللہ، یہ تو لیگو سیٹس ہیں نا، یہ کتنے کے ہیں؟ دیکھنے میں تو نقلی لگتے ہیں۔ سوہا گھبرا کر بولی، نہیں نہیں، یہ اصلی ہیں، آفیشیل اسٹور سے خریدے ہیں، $300 سے زیادہ کے ہیں۔ مسز ہاشوانی طنزی ہنسی دی، اوہ، $300 تو پھر اصلی ہی ہوں گے، واہ کتنے مہنگے ہیں یہ۔ سوہا فوراً شرمندہ ہو گئی۔ سب کی نظریں اس پہ جمی تھیں اور وہ گھبرا کر بولی۔ اسی لمحے اچانک لوئس پیچھے سے آ گیا۔ اس نے سوہا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے سنہرے بالوں کو جھٹک دیا۔ بڑی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سوہا، میں نے جو تحفے تمہیں خریدنے کو کہا تھا وہ لے آئی ہو نا؟ پھر اس نے لیگو سیٹس پر نظر ڈالی۔ ہاں، یہی ہے وہ، شمائل و حارث کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ واہ، تم تو کمال کی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ڈبے اٹھائے اور بچوں کے حوالے کر دیے۔ ہیپی برتھ ڈے ننھے پیاروں، شمائل خوشی سے بولی۔ شکریہ انکل لوئس، لوئس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ارے انکل لوئس کے پاس تو ڈھیروں پیسہ ہے، $300 کا کیا ہے، میں تو خرچ کرنے کی جگہ ڈھونڈتا ہوں۔ یہ جملہ مسز ہاشوانی کے منہ پر سیدھا تماچا تھا۔ اگر یہی تحفہ سوہا دیتی تو یہ بات بن جاتی کہ وہ غریب ہے، مگر جب لوئس جیسے امیر اسمتھ کا نام آ گیا تو بھلا کون مانتا کہ وہ کمی بیشی رکھتے ہیں۔ سب جانتے تھے کہ اس نے حال ہی میں لاکھوں کمائے تھے۔ مسز ہاشوانی دانت پیسے پھر بھی طنز کیا، واہ کیا اچھی اداکاری ہے مسٹر اسمتھ، اور فوراً پلٹ کر بولی، تو پھر مس برہان کیا دے رہی ہیں بچوں کو؟ خالی ہاتھ آئی ہیں کیا؟ یہ سنتے ہی لوئس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اصل میں اس نے کوئی مہنگا تحفہ خریدا ہی نہ تھا۔ دل میں تو سوچ رکھا تھا کہ اپنی آوارہ بلی کتا دے دے گا، مگر یہاں وہ بات کرنا ممکن نہ تھی۔ وہ جھینپ کر بولا، بھلا اسے کیا دینا ہے؟ وہ بھی پڑھ رہی ہے، چھوٹی بہن ہے، کیا چھوٹی بہنیں اپنی بڑی بہن کے بچوں کو تحفہ دیا کرتی ہیں؟ بات تو ٹھیک تھی، مگر اس وقت کے ماحول میں مسز ہاشوانی کو ایک اور موقع مل گیا تھا۔ وہ خوشی سے بولی، تو پھر سچ یہی ہے کہ پروین کے پرانے گھرانے کے کوئی تحفے نہیں بھیجا؟ یہ سنتے ہی لوگوں کی سرگوشیاں کرنے لگے۔ کیا واقعی پروین غریبی میں پلی تھی؟ مسز ہاشوانی نے زہر بھرے انداز میں کہا، میں نے تو سنا ہے کہ اس کا سوتیلا باپ اسے بہت ستاتا تھا، بچپن میں اسکول تک نہیں بھیجا، اس کے کپڑے بھی کچرا کنڈی سے ملتے تھے، ایسے گھرانے سے بھلے کیا تحفے آتے۔ ابھی یہ بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا، اندر نوکر آیا جو ایک معزز شخص کو ساتھ لے کر آ رہا تھا۔ کالا سوٹ پہنے وہ شخص عمر رسیدہ ضرور تھا، مگر بہت وجیح اور باروب دکھائی دے رہا تھا۔ سیدھی نظر شمائل پر ڈالی اور مسکرا کر کہا، شمائل، میں تمہارے لیے سالگرہ کا تحفہ دینے آیا ہوں۔ شمائل کی آنکھیں خوشی سے جگمگا اٹھی۔ گرینڈ پا جان، کیا میری گرینڈ آنٹ نہیں آ سکتی؟ کتنا افسوس ہوا۔
جان نے ادب سے جواب دیا، جی وہ نہیں آ سکی لیکن انہوں نے تحفے ضرور بھیجے ہیں۔ مسز ہاشوانی نے یہ سن کر ہنکار بھرا، اوہ تو باہر ملک میں بھی رشتے دار ہیں، لیکن یہ گرینڈ پا جان تو بس ایک نوکر ہی لگ رہے ہیں، بھلے یہ کہاں سے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ تنزیہ ہنسی ہنس کر بولی، اچھا تو گرینڈ آنٹ شمائل، تمہاری گرینڈ آنٹ کیا کرتی ہیں؟ جلدی سے تحفہ کھولو، ہمیں بھی دکھاؤ۔ ہاشوانی بیگم نے شمائل کی طرف بڑی مسکراہٹ سے دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے لوئس نے سوہا کے تحفے کا مسئلہ سلجھا دیا تھا، اس لیے اس پر وار نہیں کر سکی، لیکن اگلے ہی لمحے ایک اور نام نہاد خالہ وارد ہوئی۔ ہاشوانی بیگم پوری تیاری کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ جیسے ہی تحفہ کھلے، وہ شمائل اور پروین کو ذلیل کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ان کی نظریں اس تحفے پر اس شدت سے جمی ہوئی تھیں جیسے نگاہوں میں ہی اس ڈبے سے جل جائے گا۔ ایک طرف ایان اور ثالث نے اپنی نگاہیں تنگ کر کے ہاشوانی بیگم کو دیکھا، مگر بولے کچھ نہیں۔ دونوں اچھی طرح جانتے تھے پروین کوئی عام عورت نہیں، اس کے ماضی کے تعلقات رکھنے والے سبھی غیر معمولی لوگ تھے، لیکن اکثر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ پروین نے زندگی بڑی کٹھن گزاری ہے۔ انہوں نے اپنے ذہنوں میں ایک ڈرامائی کہانی بنا رکھی تھی، کس طرح ایک غریب لڑکی نے اپنے سوتیلے باپ کے ہاتھوں ماں کا چھوڑا ہوا سرمایہ گنوا کر سخت حالات میں پرورش پائی۔ اس لیے اگرچہ سب جانتے تھے کہ پروین کی طبی مہارت بے مثال ہے، مگر اس کے ماضی کو یاد کر کے لوگ ترس اور ہمدردی محسوس کرتے تھے۔ کچھ خاندان تو یہ بھی کہتے تھے کہ کاش پروین نیو یارک میں پلی بڑی ہوتی تو یقیناً جولیانا اسمتھ سے بھی زیادہ شاندار بنتی، لیکن اب وہ بس ایک ڈاکٹر تھی، ان کے نزدیک اور کچھ نہیں۔ اشرافیہ کی دنیا میں اصل اہمیت تعلقات اور سماجی حلقے کی ہوتی ہے۔ پروین جوان ہو چکی تھی، لیکن نیو یارک میں اس کی ہم عمر دوستیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس وجہ سے اس کا سوشل سرکل نہایت چھوٹا تھا۔ سب یہی سوچتے تھے کہ پروین اب صرف اسمتھ خاندان کی بیٹی اور مہدی خاندان کی بہو ہوگی، کبھی کبھار مشاورت دے گی، ورنہ گھر میں پرسکون زندگی گزارے گی اور اچھی بیوی اور ماں بنے گی۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر اکثر کہا جاتا ہے کتنے افسوسناک بات ہے، اچھی فیملی ہونے کے باوجود اسے بچپن میں وہ تعلیم اور مواقع نہیں ملے جن کی وہ حقدار تھی۔ اسی لیے آج ثالث اور ایان چاہتے تھے کہ پروین سب کے سامنے اپنی حیثیت منوائے تاکہ دنیا جان لے کہ وہ عام عورت نہیں۔ اسی لیے وہ خاموش رہے اور ہاشوانی بیگم کو بھڑکے مارنے دیں۔ ان کے دل ہی دل میں فیصلہ ہو چکا تھا، اب ہاشوانی خاندان کا دیوالیہ نکلنے ہی والا ہے۔ مگر ہاشوانی بیگم جو یہ سب نہیں جانتی تھی، اپنی قبر آپ کھود رہی تھی۔ یہاں تک کہ جان بھی حیران رہ گیا، وہ سوچنے لگا کہ کوئی دوسروں پر زبردستی کیوں کر رہا ہے۔ فوراً تحفہ کھولو، جان نے ہچکچاتے ہوئے شمائل کو دیکھا اور پوچھا۔ شمائل بی بی، کیا میں کھولوں؟ شمائل نے مسکراتے ہوئے ہاشوانی بیگم اور جان کو دیکھا اور بولی، نانا جان جب انہیں اتنی جلدی ہے تو کھول ہی لیجئے۔ جان نے ڈبہ کھولا تو اندر سے ایک چھوٹا سا سیف نکل آیا۔ جین نے مسکرا کر کہا، اس کا پاس ورڈ وہی ہے جو آپ ہمیشہ اس میں استعمال کرتی ہیں، بی بی شمائل۔ شمائل نے اپنی ننھی انگلیاں بڑھا کر چند نمبر ڈائل کیے، کلک۔ سیف کھولا اور اندر سے نیلا جواہر نمودار ہوا۔ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ یہ تو ہارٹ آف دی اوشن ہے، یہ تو ہارٹ آف دی اوشن ہے، کسی نے بے اختیار پکارا اور فوراً ایان کے دیے ہوئے تحفے کو یاد کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 ہارٹ آف دی اوشن؟ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک ہارٹ آف دی اوشن ہی کروڑوں کا ہوتا ہے تو پھر 2؟ یہ دیکھ کر سب دم بخود رہ گئے۔ ہاشوانی کے میڈم سے نکلا، کہیں یہ نکلی تو نہیں؟ مگر شمائل نے دونوں جواہرات ساتھ رکھے، دونوں بالکل ایک جیسے تھے۔
جیسے ایک ہی پتھر سے تراشے گئے ہوں۔ لوئس جھنجھلا کر بولا، واہ شمائل، تمہاری خالہ تو بہت امیر ہے، کروڑوں کا ہیرا تحفے میں دے دیا۔ شمائل نے خوشی سے کہا، جی ہاں، میری خالہ واقعی بہت امیر ہے۔ ہاشمانی بیگم نے طنزی انداز میں پوچھا، کون ہے تمہاری خالہ؟ اتنی امیر اور بااثر شخصیت کو ہم نے بھی تو سنا ہوگا۔ شمائل نے آنکھیں گھما کر کہا، میں نہیں بتاؤں گی، اصل میں خالہ کا کاروبار کچھ مخصوص نوعیت کا تھا، اس لیے وہ ان کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاشمانی بیگم نے فوراً کہا، ہاں، تم ڈرتی ہو کہ ہم پہچان نہ جائیں؟ ظاہر ہے یہ بھی اسمتھ خاندان نہیں خریدا ہوگا تاکہ تمہارا رتبہ بڑھایا جا سکے۔ لوئس فوراً بھڑک اٹھا، ہاشمانی بیگم، آپ کا مطلب ہے یہ بھی اسمتھ خاندان نے خریدا ہے؟ ہاشمانی بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پروین متاثر کن ہے، لیکن کیا یہ سب کچھ زیادہ نہیں؟ اگر حقیقت چھپانی ہی ہے تو کم از کم خالہ کو کوئی اور اعلیٰ عزت دار شناخت تو دے دیتے۔ اگر وہ بس امیر ہیں تو کون جانے وہ دولت کہاں سے آئی؟ باہر کے امیر لوگ سب اعلیٰ حیثیت والے ہوتے ہیں۔ لوگ تنگ آ چکے تھے کہ وہ حد سے بڑھ رہی ہیں۔ اسی دوران بٹلر ہانپتا ہوا ہال میں داخل ہوا۔ برٹش کی پرنسس لوسی آ گئی ہے۔ سب لوگ دم بخود رہ گئے۔ برٹش کی پرنسس لوسی؟ یہ کون تھی؟ سب کی نظریں فوراً سالس پہ گئیں۔ کیا واقعی مہدی خاندان اتنی بلندی پہ پہنچ چکا ہے کہ برطانوی شاہی خاندان کی شہزادی خود چل کر ان کے بچوں کی سالگرہ کی مبارکباد دینے آ گئی ہیں؟ یہ سب جانتے تھے کہ شاہی خاندان یوں کسی امیر گھرانے سے تعلق نہیں بناتا۔ سب حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھ ہی لیا، مسٹر سالس، آپ کی برطانوی شاہی خاندان سے کب سے جان پہچان ہے؟ لیکن سالس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہ تھی۔ وہ پرسکون انداز میں بٹلر سے بولا، جو بھی آیا ہے مہمان ہے، اندر لے آؤ۔ جی سر۔ بٹلر فوراً سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ بٹلر کے جانے کے بعد ہاشمانی بیگم نے شمائل کو گھورتے ہوئے پوچھا، بیبی، تمہاری خالہ کس ملک میں رہتی ہیں؟ شمائل نے گردن ٹیڑھی کی اور کہا، یو کے میں۔ ہاشمانی بیگم نے ہنس کر منہ ڈھانپ لیا، ارے دیکھو تو، اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ مسٹر سالس شاہی خاندان کو جانتے ہیں تو کتنا اچھا ہوتا۔ اگر شہزادی خود تمہیں تحفہ دیتی۔ یعنی وہ سیدھا یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اسمتھ خاندان سے بڑی چوک ہو گئی ہے۔ اگر کوئی تحفہ دینا ہی تھا تو کوئی ایسی شخصیت دیتے جو بڑے رتبے کی حامل ہو، تبھی پروین حقیقت سب کے سامنے آتی۔ مگر اس لمحے سالس نے سرد لہجے میں کہا، میں انہیں نہیں جانتا۔ اصل میں سالس کی جان پہچان شہزادی لوسی سے نہیں بلکہ خود برٹش کے ملکہ سے تھی، مگر اس نے تو ملکہ کو دعوت نامہ بھیجنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ بچوں کی 5ویں سالگرہ اتنی بڑی تقریب تو نہیں تھی، پھر یہ کیسے ممکن تھا ملکہ خود معلومات لے کر اپنی بیٹی کو بھیج دے؟ یہ سوچتے ہوئے اس کی بھویں مزید سکڑ گئیں۔ اتنے میں بٹلر معزز مہمانوں کو لے کر اندر آیا۔ ایک ننھی سی گڑیا جیسی بچی اندر داخل ہوئی، سنہری بال، نیلی آنکھیں، گلابی چہرہ، بھوری رنگت، پر ستارہ سی چمک۔ اس کے کندھوں تک گھڑیالے بال جھول رہے تھے اور نازک سا فراق اس سے اور بھی معصوم اور حسین بنا رہا تھا۔ مگر وہ صرف 5 برس کی تھی، مگر ہر انداز میں شہزادیوں والی نزاکت اور شان جھلک رہی تھی۔ اس کے پیچھے باوردی باڈی گارڈز موجود تھے جو ہر طرف کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ شہزادی لوسی نے اندر آتے ہی بڑی بڑی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا۔ اس کی معصوم کی حرکات میں ایک عجیب سا شاہانہ عظمت نمایاں تھی۔ سالس آگے بڑھا اور قریب آ کر اس کے اٹینڈنٹ سے بولا، شہزادی یہاں کیوں آئی ہے؟ شہزادی ابھی بہت چھوٹی تھی، اس لیے سالس نے سیدھا اس سے بات نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ جواب اٹینڈنٹ نہیں دے گا۔ اٹینڈنٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، فکر نہ کیجیے مسٹر سالس، شہزادی بس اپنی قریبی دوست کی سالگرہ کی خبر سن کر مبارکباد دینے آئی ہیں۔ یہ سنتے ہی سالس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اطراف کے لوگ بھی حیران رہ گئے۔ شہزادی کی قریبی دوست؟
سب کی نظریں پلٹ کر پھر شمائل، حارث اور زینڈر پر جا ٹھہری۔ آخر ان میں سب میں سے شہزادی کی دوست کون تھی؟ بیگم نے یہ بات سنی ہی نہیں۔ ہاشوانی بیگم نے جیسے بات سنی ہی نہیں، وہ اب بھی شمائل کو تانے دے رہی تھی۔ دیکھا اس شہزادی کو، ہر انداز میں نزاکت اور وقار جھلک رہا ہے۔ یہ اصل اعتماد ہے جو اچھی پرورش دیتی ہے۔ افسوس تم تو ایسی فضا میں نہیں پلی بڑھی، چاہے ہند خاندان کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ تمہارا وقار اس شہزادی جیسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں چند ماہ پہلے تم نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا کبھی شہزادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ شمائل، سب لوگ ہال میں موجود ہر شخص ہاشوانی بیگم کو ایسے گھور رہا تھا جیسے وہ کوئی بے وقوف ہو، مگر وہ یہ سمجھ ہی نہ پائیں اور مزید اکثر کڑ کے بولیں، کیا دیکھ رہے ہیں سب؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے باتیں کرنے کی، مگر میں کہتی ہوں، اور صرف شمائل ہی نہیں، فروین بھی۔ آخرکار جو بچپن میں اچھے خاندان میں نہیں پلی بڑھی۔ شمائل نے جھنجلا کر انہیں دھکا دیا اور کہا، معاف کیجیے گا نانی، آپ راستہ روک رہی ہیں۔ ہاشوانی بیگم لڑکڑاتے ہوئے پیچھے ہوئی اور غصے سے بولی، شمائل، یہ تمہاری بدتمیزی ہے، بڑوں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ شہزادی لوسی سے سیکھو، کس نزاکت اور تمیز کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ جملہ ابھی ختم ہی نہ ہوا تھا کہ شمائل خوشی سے اپنی ننھی سی فراق سنبھال کے دوڑتے ہوئے آگے بڑھی۔ سامنے ہی شہزادی لوسی بھی لوگوں کی ٹانگوں کے بیچ سے اپنی ننھی دوست کو پہچان چکی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی، وہ بھی دوڑ کر آگے بولی، شمائل، پرنسس لوسی۔ دونوں ننھی بچیوں نے ایک دوسرے کا نام لے کر آواز دی اور ایک دوسرے کی طرف دوڑ پڑی۔ بیچ میں کھڑے بڑے لوگ خود ہی ایک طرف ہو گئے۔ سب کی نظروں کے سامنے دونوں بچیاں آپس میں آ ملی۔ 4 انچ کے فاصلے پر آ کر وہ رک گئیں۔ دونوں نے اپنی فراک اور تھوڑی سی اٹھا کر نہایت نفاست سے سلام کیا۔ ان کے انداز شاہی اور نہایت دلکش تھے۔ مزید حیرت انگیز یہ کہ شمائل اور شہزادی لوسی کے انداز بالکل ایک جیسے تھے۔ سلام دعا کے بعد دونوں نے ہاتھ تھام لیے اور خوشی سے اچھلنے لگی۔ پیاری لوسی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ شمائل نے پوچھا۔ شہزادی لوسی نے جواب دیا، کیونکہ مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی، میری سب سے اچھی دوست۔ یہ سنتے ہی شمائل کی کھنکھناتی ہنسی ہال میں گونجی۔ شہزادی بھی خوشی سے مسکرا دی اور بولی، لگتا ہے پچھلے 6 ماہ میں تم نے آداب کی مشق میں کافی کمی کر دی ہے۔ اگر مسز اسٹیو کو پتہ چلا تو وہ تمہیں اتنی زور سے ماریں گی تمہاری کمر 2 حصوں میں بٹ جائے گی۔ شمائل نے زبان نکالی، تم نے بھی سبق چھوڑ دیے ہیں؟ یہ سنتے ہی لوسی کہہ کے مار کر ہنس پڑی، تمہارے جانے کے بعد میں نے بھی بہانہ بنایا اور کلاسیں چھوڑ دی۔ ویسے بھی ہم نے امتحان پہلے ہی پاس کر لیا تھا، تو امی نے کہا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمال ہے، شمائل نے تالیاں بجائیں۔ سوہا یہ سب سن کر حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ بے ساختہ بولی، شمائل، کیا تم اور شہزادی لوسی ایک ہی ادب کے ٹیچر سے پڑھتے ہو؟ شمائل نے فوراً وضاحت دی، جی ہاں، ہم دونوں ساتھ جاتے تھے۔ مسز اسٹیو برطانیہ کی سب سے بہترین ادب کی ٹیچر ہیں۔ میری خالہ نے کہا لڑکیوں کو اپنے چال چلن سیکھنی چاہیے، اس لیے انہوں نے مجھے بھیجا۔ پھر شہزادی لوسی نے خالہ سے درخواست کی کہ وہی ٹیچر اسے بھی پڑھائیں۔ یوں ہم دونوں کی دوستی ہو گئی۔ یہ بات سن کر سب جیسے ہل کر رہ گئے۔ پہلے تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شمائل نے بیرون ملک کسی خاص ماحول میں پرورش پائی ہے، مگر اب یہ حقیقت سن کر سب کو اندازہ ہوا کہ بات کچھ اور ہے۔ عام طور پر امیر گھرانے چاہیں تو شاہی خاندان کے استادوں کو بھاری معاوضہ دے کر اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ سب نے یہی سمجھا تھا کہ فروین یا خالہ نے اپنی حیثیت دکھانے کے لیے انتظام کیا، مگر شمائل کی باتوں سے تو صاف لگ رہا تھا کہ اصل میں شاہی خاندانی تعلق چاہتا تھا۔ تو پھر آخر شمائل کی خالہ کا درجہ کیا تھا؟ سوہا نے معاملہ مزید واضح کرنے کے لیے ہاشوانی بیگم کی طرف دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولی، بیگم ہاشوانی، اب آپ کو شمائل کے آداب کیسے لگے؟ آپ تو ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ اس کی تربیت میں کمی ہے، اب کچھ کہنا ہے؟ ہاشوانی بیگم پر سختہ طاری ہو گیا۔
ان کا چہرہ تھپڑوں کی طرح بڑی حقیقتوں سے سن ہو گیا تھا۔ یہ کیسے پاسبل تھا؟ شمائل نہ صرف شہزادی کو جانتی تھی بلکہ اس کی قریبی دوست بھی تھی۔ اب سب کی نظریں شمائل اور پروین ایک بلند قامت شخصیتوں کی طرف نظر آ رہی تھیں، جیسے وہ عام لوگوں کی پہنچ سے کہیں اور اوپر ہوں۔ یہاں تک کہ اسمتھ خاندان کی زمرد بھی اس شان کے سامنے پھیکی لگ رہی تھی۔ لوگوں نے فوراً دل سے مبارکباد دی۔ مسٹر ثالث، مس پروین تو کمال ہیں، اپنی بیٹی کو شہزادی کی دوست بنا دیا۔ مسٹر ایان، چاہے پروین برسوں آپ کے ساتھ نہ رہی لیکن لگتا ہے اس کی زندگی بہت شان سے گزری۔ ارے پروین کہاں ہے؟ میں تو ان سے ان بچوں کی تربیت کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ اس دوران ثالث نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاشوانی بیگم کی طرف دیکھا اور بولا، بیگم ہاشوانی، اب تو آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاشوانی بیگم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مس پروین اتنی اعلیٰ زندگی گزار رہی ہے۔ خیر، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ میری فکر فضول تھی۔ میں تو بس آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہی تھی کہ کہیں آپ کوئی ناموزوں عورت نہ چن لیں، لیکن اب فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، یہ کہہ کر وہ جانے لگی، مگر ثالث کی برفیلی آواز گونجی، ٹھہریے مسز بیگم ہاشوانی، آپ کے پاس کچھ نہ ہو مگر میرے پاس ہے۔ سب چونک گئے۔ ثالث نے بٹلر کی طرف دیکھا اور کہا، لگتا ہے ہمارے گھر کے لوگ یہ پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے خاندان کون ہے اور اجنبی کون۔ 3 نسلوں سے آگے رشتے نہیں رہتے۔ مہدی مینیور ہر کسی کے لیے کھلا نہیں ہے۔ بٹلر فوراً سیدھا کھڑا ہوا اور بولا، جی سر۔ پھر وہ ہاشوانی بیگم کے پاس آ کر بولا، بیگم ہاشوانی، کیا آپ کے پاس دعوت نامہ ہے؟ وہ چونک گئی۔ کیا دعوت نامہ؟ وہ تو ہمیشہ مسز مہدی کے ساتھ ہی اندر چلی آتی تھی۔ بے بسی سے بولی، نہیں ہے۔ بٹلر نے افسوس سے کہا، سر یہ میری کوتاہی ہی ہے، میں 3 ماہ کی تنخواہ قربان کرتا ہوں۔ اس نے ہاتھ ہلایا، گارڈز یہاں ایک خاتون ہیں جن کے پاس دعوت نامہ نہیں، پلیز انہیں باہر لے جائیں۔ ہاشوانی بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیسی جرت! مگر گارڈ آگے بڑھے اور انہیں زبردستی اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ان کی مزاحمت اور شور سب کے لیے شرمندگی کا تماشا بن گئی۔ سب ہی تلال کو بھی نوجوانوں میں ڈھونڈ کر باہر نکال دیا گیا۔ یہ عام طور پر نہیں ہوتا کسی مہمان کو اس طرح ذلیل کر کے نکالا جائے، مگر ثالث نے یہ کر کے صرف پیغام دیا تھا، مہدی خاندان کو ہاشوانی خاندان سے نفرت ہے۔ فوراً ہی باقی دولت مندوں کو اشارہ مل گیا۔ ایک بینک کے صدر نے کہا، ہاشوانی خاندان پر ہمارے $30 ملین قرض ہیں، کل ہی وصولی شروع کر دوں گا۔ ان کے پاس تو نقدی بھی نہیں بچی، بہتر ہے ہمارا منصوبہ ہی معطل کر دیں۔ یوں سب کو لگا جیسے ہاشوانی اگلے دن ہی دیوالیہ ہو جائیں گے۔ ثالث مطمئن ہو کر ایان کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ دیر پہلے ایان کی آنکھوں میں اس نے خونخوار غصہ محسوس کیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اسمتھ خاندان خود کوئی قدم اٹھائے گا یا اسے خود کچھ کرنا پڑے گا، مگر ایان کی حالت عجیب تھی۔ وہ بھیڑ میں گھرا ہوا، نظریں 2 ہارٹ آف دی اوشن جواہرات پہ جمائے کانپ رہا تھا۔ شمائل نے جب لوسی کی طرف دوڑی تھی تو یہ جواہرات اس کے ہاتھوں میں دے گئی تھی۔ ایان کا دل لرز گیا۔ یہ وہی ہیرے تھے، ایک وہی تھا جو اس نے برسوں پہلے خریدا تھا اور اسے دیا تھا۔ ایان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جان کے قریب آیا، مٹھیاں بھیج کر آواز میں بولا، تم جس عورت کی خدمت کرتے ہو وہ کون ہے؟